اسلام آباد میں ٹیکسی ڈرائیو کر رہا ہے, اس نے بک لکھی 16 روپے میں. تو یہ ذرا تھا, تو اس میں مشکل ہوگا میرے لیے لیکن اس چیز کو میں انشاءاللہ جاری رکھوں گا. کتنے عرصہ آپ کو لگا یہ 6-7 ماہ میں لکھی, جلدی لکھی آپ؟ بلکہ میں کہتا ہوں یقین جانے, پتہ نہیں آپ کو یقین آئے نہ آئے, تو میں کہتا ہوں بک رائٹنگ از کپ آف ٹی. ہاں پھر یہ جو بھی انہوں نے مجھے کہا یہ یورینیم انڈیچویٹ اور یہ اور وہ, تو میں یہ لوگ جب مجھ سے وہ کرتے ہیں نا تو ذہن میں پھر سوال کرتے ہیں تو مجھے ان کے جواب تراشنے ہوتے ہیں, تو میں وقت کی مناسبت سے جواب تراشتا رہتا ہوں. تو بلکہ کچھ کوئی سال 6 مہینے پہلے کی بات تھی, یہ F8 کے قریب ہی تھا کہیں, تو میرے ساتھ ایک شہزود گاڑی آ کے لگی, تو مجھے وہ کہتا ہے یار استاد کتاب تو نہیں لکھی ہے. تو میں نے اسے کہا یار دنیا میں آج تک جن لوگوں نے کتابیں لکھی, کیونکہ سگنل پہ ہم کھڑے نا, تو ان شارٹ ٹائم جو میں اس کو جواب دے سکتا تھا وہ یہ تھا. میں نے کہا جہاں تک مجھے علم ہے دنیا میں جن لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں کسی کے سر پہ سینگ نہیں لکھے ہیں جو میرے لیے لکھے ہیں, تو یہ میں نے لکھی. تو وہ مختصر سے ٹائمس کو میں یہی بعد میں میں یہ بھی کہتا ہوں یار یہ کوئی سائنٹیفک یا میتھمیٹیکل تھیوری نہیں ہے, یہ تو تجربات اور مشاہدات ہر شخص کے ہوتے ہیں. تو گفتگو میں بارہ آپ نے وہ کہا کہ تعلیمی مسائل نوجوان, کیونکہ ہمارے ادھر یہ اسلام آباد میں یونیورسٹیاں بھی بہت زیادہ ہیں, تو جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگ بیٹھتے رہتے ہیں آپ کی گاڑی میں, تو نوجوان بھی آپ کی گاڑی میں بیٹھتے رہتے ہیں, جن کو مختلف یونیورسٹیوں وغیرہ میں ڈراپ کرتے ہوں گے, ان کے ساتھ بھی آپ کی گفتگو ہوتی ہوگی. تو آپ آگے آج کل کا جو نوجوان ہے جو خاص طور پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس ملک کا آگے مستقبل بنے گا, تو اس کے بارے میں آپ نے لکھا بھی ہے, تھوڑا سا لکھا, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا. اس میں یہ دیکھیں تعلیم ہمارے ملک میں بڑی معذرت کے ساتھ بزنس بن گیا, اور یہ میں بلکہ اس دن کی شاید میں نے بات کی تھی کہ میں اپنے ایک بیٹے کی ڈبل پروموشن اس کو محنت کروائی, ٹیسٹ دیا اس نے کر دی, بیٹی کی کروائی, کیونکہ میرے لیے افورڈیبل نہیں ہو رہا. پھر دوسرا میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو پہلے ادوار کے انسان تھے ان میں ہمت زیادہ تھی, تو وہ کچھ ڈلیور کر پاتے تھے. آج کے انسان میں ہمت کم ہے, اور آپ کا ایک تو تعلیمی پیریڈ اتنا لینتھی ہے پلس ایکسپینسو ہے. آپ جب تعلیم مکمل کر کے پریکٹیکل لائف انٹر ہوتے ہیں تو آپ کیا ڈلیور کریں گے مطلب سوسائٹی کو, تو وہ ٹائم آپ کے پاس بڑا شارٹ ہے. میں یہ سوچتا ہوں تو یہ جو ارلی کلاسز ہیں یہ تو بالکل بزنس بیسس پر چل رہی ہیں, اس کو شارٹ ہونا چاہیے, اور تعلیم کی ڈیوریشن کم ہونی چاہیے, اور اسپیشلائزیشن اس چکر میں اس کو لیں. اور دوسرا یہ نصاب وغیرہ ہے, اس کو میرے خیال میں پہلے جس طرح تھا آپ دیکھیں کلرک کی پیدا ہوتے رہے, اور کتنی دیر سے جا کے انہوں نے چینج کیا, اس کے بعد دنیا اور ایڈوانس ہوتی ہے, تو یہ تبدیلیاں ذرا جلدی سے نصاب کی ہوتے ہیں. جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک بڑا سیکھنے والا ذہن ہے, اسٹوڈنٹس کا نوجوان میں سیکھنے والا ذہن دیکھتے نہیں, وہ ہے ضرور ہے, لیکن میں نے یہ دیکھی ہے کہ لوگ اس طرح سے محنت نہیں کر کرتے, اور وہ جو ایک بندے کے اندر ہونی چاہیے نا کہ یار اسٹرگل کر جائے, وہ تھک گئے ہیں یہ نوجوان ابھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں تو یہ میرے ایکسپیرینس سے بات آئی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو ہم اکثر ڈراپ کرتے رہتے ہیں یہاں محل میں اسلامک یونیورسٹی, تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پھر دوسرا آپ دیکھیں وہ ان کا بھی قصور نہیں, آپ خود سوسائٹی میں تھکا, ہمارا سسٹم میں تھکا. ابھی میرا بیٹا ہے, اس نے اگر کی وہ ڈالی ہے بکس ڈالی ہیں غریب کیا, وہ تو میں وہ جب اس کا بیگ دیکھتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے شاید اس پہ کچھ ڈالا ہوا ہے, تو کیا پھر وہ تعلیم میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر تعلیمی ادارے کیا بچوں کو جب آپ ابتدائی طور پہ تعلیم تو پیپر کون کا ہی پیسہ, اگر ایک پیپر سے آیا تو بچوں کو کبھی یہ تعلیم نہیں دی جائے کہ آپ اس پیپر کو فلی استعمال کریں. بس ایک روٹین ورک ہے, بس وہ چل رہا ہے, اس پہ ٹریک کیری کیا ہوا ہے, بس چلے گئے. آج کل نوجوان جتنا بھی مطلب اس کی تھک کیا یہ ہو گیا, تو آپ کو اس کے بارے میں بات کر کے بھی مثال دینی چاہیے. تو میں کرتا ہوں, میں تو دیکھیں لوگ ایک ہی جانے بڑا خوش ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں, میں تو اکثر یہ نوجوان جب بیٹھتے ہیں ان سے گپ شپ ہوتی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں یار آپ پہ بڑی ذمہ داری ہیں, اور بڑی مختلف عالم دلچسپ سے ہوتی رہتی ہے. میڈم باقی سوالات جو ہیں وہ آف دی ریکارڈ ہیں. اچھا آف دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ. بہت بہت شکریہ آصف صاحب. خواتین و حضرات, یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج آصف صاحب کی سالگرہ بھی ہے, اور ہم نے اسی لیے یہ دن ہم نے منتخب کیا. پہلے ہم نے سوچا کہ
کہ ان کو ایک قلم دیا جائے سالگرہ کے تحفے دیتے ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ نہیں, جو شخص اتنی ماشاءاللہ خوبصورت کتاب 16 روپے خرچ کر کے کتاب لکھ سکتا ہے, تو اس کی یہ جو بیساکھیاں ہیں قلم اور اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر محبوب صدار صاحب کی سوال کے جواب میں آپ نے ایک اشارہ کیا تھا. میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انڈیویژول لینڈ پاکستان کی توسط سے ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ مارننگ شو کرتے ہیں پی ٹی وی پہ, توصیف حیدر صاحب. وہ خود آنا چاہ رہے تھے لیکن بدقسمتی سے وہ کسی غیر ضروری کام میں پھنس گئے, اس لیے اتنا ضروری کام جو ہے وہ ان سے مس ہو گیا. وہ آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہماری توسط سے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ماشاءاللہ جو اتنی بلند اور اعلیٰ خیالات ہیں وہ پوری قوم کے ساتھ شیئر کیے جائیں. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. میں شکریہ آلسو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک مائی کالیگ ذیشان, کیونکہ ذیشان صاحب جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے آصف صاحب کو, یہ انہوں نے کوئی 2 مہینے سے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی ایسی کوئی کتاب ہو, اور میں بھی توصیف کی طرح اتنی غیر ضروری کاموں میں پھنسی ہوئی تھی, تو میں نے اتنا کوئی ذیشان کی بات میں توجہ نہیں دی. جب خوش قسمتی سے ایک دن دے بھی دی تو انہوں نے ہی آصف صاحب کو ڈھونڈا, یوٹیوب کی ویڈیو پہ ان کی گاڑی کو اسٹاپ کر کے یوٹیوب پہ ان سے نمبر وہ لیا. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ذیشان فار ہز انوویٹو کریج. یہ ایک دوسرا وہ ہے, ایک دوسرا لفظ ہے آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, ادھر ہمیں دی ہے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ چائے کے بعد جب آپ تشریف لے جائیں تو یہ کتاب ضرور لیجیے گا اور اس کو پڑھیے گا. جو ہمارے دوست ہیں میڈیا سے ان کا تعلق ہے, اکرام ہوتی صاحب جو کہ بڑے سخت سوالات کر رہے تھے آپ سے, ہم ضرور کوریج دیجیے گا آصف صاحب کو. میں تو چاہوں گا میرا بیٹا اس طرح. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میرے خیال میں چائے تیار ہے, باقی باتیں چائے.